بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ایک نہایت اہم موضوع پر ہے، انسان اور جنات کے بارے میں۔ قرآن اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی نے انسان اور جن دونوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ دونوں مخلوقات کیوں پیدا کی گئیں، ان کا مقصد کیا ہے اور ان کے درمیان کیا تعلق ہے۔ انسان اور جنات کی تخلیق، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان اور جن دونوں کا مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا جبکہ جنات کو آگ سے، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، یعنی اللہ نے جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا فرمایا۔ جنات کی حقیقت، جنات بھی عاقل بالغ مخلوق ہیں، ان میں سے بھی نیک اور برے جن ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ یعنی برے بھی ہیں۔ جنات بھی نکاح کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، البتہ ان کی دنیا انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، وہ ہماری طرح نظر نہیں آتے مگر ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان در اصل ایک جن ہی تھا، نافرمانی کے سبب اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ انسان کو فضیلت حاصل ہے، انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جنات طاقتور ہیں مگر علم، عقل اور روحانی بلندی کے لحاظ سے انسان کو برتری حاصل ہے۔ انسان اگر ایمان والا ہے تو جنات سے کہیں زیادہ عزت و مرتبہ رکھتا ہے۔ جنات کا ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جنات کو سننے کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن میں واقعہ مذکور ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ جنات نے ایمان قبول کیا اور اپنی قوم کو جا کر دعوت حق دی۔ جنات کا انسانوں پر اثر، بعض برے جن انسان کو بہکاتے، ڈراتے اور وسوسے ڈالتے ہیں، اسی لیے قرآن میں ہمیں سکھایا گیا کہ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو، اور سورہ فلق اور سورۃ الناس میں ہمیں
جنی و شیطانی شر سے بچنے کی دعائیں سکھائی گئی۔ نیک جنات کی عبادت، کچھ جنات نیک ہیں جو اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات بھی نماز پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جنات سے حفاظت کے طریقے کیا ہیں؟ آئیے ہم اور آپ جانتے ہیں جنات سے حفاظت کے طریقے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی تلاوت، اذان دینا کیونکہ جنات اذان سے بھاگ جاتے ہیں، ناپاک سے بچنا کیونکہ ناپاک جگہوں پر وہ رہتے ہیں۔ انسان کا امتحان، انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ جنات کے وسوسوں سے بچے، ایمان پر قائم رہے اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ جنات کی فطرت میں غرور ہے، مگر مومن انسان عاجزی سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان اور جن دونوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر انسان اپنے مقصد کو بھول جائے تو شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے، لیکن جو قرآن، نماز، ذکر اور تقوی کو اپنا لیتا ہے، اللہ تعالی اسے جنی و شیطانی شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شیطانی اور جنی اثرات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔